وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے دل نشیں انداز بیاں کے ساتھ۔ دیکھو تواضع کا مطلب یہ، تواضع اور احساس کمتری میں کیا فرق ہے؟ تواضع اور، بعض لوگ کہتے ہیں تواضع اس کا نام ہے کہ آپ کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہو، آپ کہیں نہیں میں تو بالکل فارغ ہوں، میرے پاس کہاں، خاکسار ہے مجھے کہاں۔ اگر میں نے کہہ دیا کہ ہاں یہ میرے پاس، میرے پاس یہ کوالٹی ہے، نعمت ہے، تو کہیں تکبر نہ ہو جائے۔ لوگ کرتے ہیں نا، اس کو تکبر نہیں کہتے۔ اگر آپ کے پاس نعمت ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے کوئی صلاحیت دی ہے، تو یہ تواضع نہیں ہے، یہ احساس کمتری ہے، جس کی وجہ سے آپ کبھی بھی ترقی، انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اندر کیا خصوصیات ہیں، کیا کوالٹیز ہیں اور کیا برائیاں ہیں، تاکہ برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے اور اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے۔ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی۔ شاہین کا جو بچہ تھا نا، انڈا، وہ کہیں گدھوں کے گھونسلے میں چلا گیا۔ گدھ جانتے ہیں؟ وہ جو مردار کھاتا ہے، اس کی شکل بھی بڑی مکروسی ہوتی ہے، سر کے وہاں بال اڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کے گدی کے، مردے نکال نکال کے کھاتا ہے وہ۔ اور شاہین بڑا خاندانی جانور ہے، اس کی شکل بھی خوبصورت۔ اللہ نے جانوروں کو جو جیسے کام دیے نا، اسی حساب سے ان کی شکل بھی بنائی ہے۔ یہ بھی اس کی علامت ہے کہ یہ کائنات اتفاق سے وجود میں نہیں آئی، اس کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ڈیزائن کیا گیا ہے۔ شیر کی شکل بھی کیسی ہے؟ شیروں والی، اور گیدڑ سالہ حرکتیں جیسی گیدڑوں والی، تو منہ بھی گیدڑوں والا ہے اس کا۔ کتے کی شکل بھی کیسی ہوتی ہے؟ کتے جیسی ہوتی ہے۔ تو ہر جانور کو نا اسی حساب سے بنایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کتے کو کتا کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حرکتیں کتے جیسی ہیں اس کی۔ کتے کو کتا کیوں کہا جاتا ہے؟ حرکتیں کتے جیسی ہوتی ہیں۔ تو شاہین جو ہے وہ بڑا خوبصورت جانور ہے، شکار کر کے کھاتا ہے، اور اس کے شکار کا اسٹائل اور انداز بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ کبھی دیکھیں آپ، اس پہ سرچ کریں یوٹیوب پہ۔ تو اب وہ جو اس کا انڈا تھا نا شاہین کا، اس کی مادہ کا انڈا، وہ کہیں گدھوں کے گھونسلے میں رہ گیا۔ اب وہ بڑا ہوا تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں کیا ہوں، شاہین ہوں۔ حرکتیں اس نے گدھوں جیسی شروع کر دی، وہی گھٹیا حرکتیں، مردار کھانا، مردے سونگھنا جا جا کے، کبھی جھپٹنا پلٹنا اور شکار کرنا اور عقابی نگاہیں ڈالنا۔ یہ چیزیں کیا ہوا؟ دیکھتا بھی ایسے ٹیڑھی آنکھوں سے تھا۔ عقاب تو ایسے دیکھتا ہے نا، ایسے دیکھا، وہ عقاب کی آنکھیں بہت تیز ہوتی ہیں، شاہین کی، شکرے کی، یہ جو جانور ہیں نا، یہ ان کی بڑی تیز آنکھیں ہوتی ہیں۔ تو اس پہ علامہ اقبال نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، وہ فریب خوردہ شاہین، وہ شاہین جو بیچارہ فریب میں آ گیا ہو، دھوکے میں آ گیا ہو، جو پلا ہو کرگسوں میں، کرگس کہتے ہیں گدھ کو، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شہباز جو ہے نا، اس کے طور طریق کیا ہوتے ہیں، اس کا لائف اسٹائل کیا ہوتا ہے، اس شاہین کو بیچارے کو کیا پتا جو گدھوں میں رہا ہو۔ تو جو شاہین گدھوں میں رہا اور اس کو اپنی کوالٹیز کا علم نہیں ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے اس میں اتنی تواضع ہے کہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میں شاہین ہوں۔ یہ ہر وقت خاکسار گدھوں کی طرح کس پہ جاتا ہے؟ کبھی جھپٹنے کی، پلٹنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو یہ تواضع نہیں ہے، یہ احساس، بولو بھائی، کمتری، اپنی صلاحیتوں کا احساس ہی نہیں ہے۔ جب صلاحیت کا احساس ہی نہیں ہوتا تو آپ اور زیادہ دبتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو اپنی صلاحیتوں کا علم ہونا چاہیے۔ بڑی صلاحیتیں دی اللہ نے انسان کو، آپ کے پاس ایک صلاحیت نہیں ہے تو کوئی دوسری ہوگی۔ تبھی تو میں والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو گن پوائنٹ پہ ایک ہی چیز پہ مجبور نہ کیا کرو، تو ڈاکٹر ہی بنے گا، تیرا باپ ڈاکٹر تھا تو کیا بنے گا؟ ڈاکٹر بنے گا۔ بھائی اس میں نہیں ہے صلاحیت، اس کو ایسا فورس کر کر کے وہ پنچر والا بن گیا بعد میں جا کے، ٹھیک ہے، وہ کہیں کا بھی نہیں رہا، حالانکہ اس میں کسی اور چیز کی صلاحیت تھی، مگر آپ وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ پنچر کی دکان کھول کے
جائز کام ہے, پنچر کی دکان کوئی برا کام نہیں ہے, لیکن جو والدین بنانا چاہتے تھے وہ تو نہیں بنانا, بن گیا وہ. اور اگر ڈاکٹر بن بھی گیا تو لوگوں کو مارے گا وہ, کیونکہ جس چیز کی آپ میں صلاحیت نہیں ہوتی, آپ اگر وہ بن جائیں تو کیا کرتے ہیں, بن تو سب کچھ, ہمارے ملک میں ہر آدمی سب کچھ بن جاتا ہے. جب لوگ مفتی بن سکتے ہیں بغیر علم کے اور محقق بن سکتے ہیں, تو ڈاکٹر انجینئر کس کھیت کی مولی ہے بھائی, محقق بنے ہوئے لوگ. تو اس لیے اپنی صلاحیتوں کا علم نہ ہونا یہ کیا ہے, احساس کمتری. لیکن آپ میں کوئی صلاحیت ہے نہیں اور آپ خامخواہ میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میرے اندر یہ چیز ہے, اس کو کہتے ہیں خود پسندی, عجب. نہیں یار, بعض لوگوں کو میں فنٹر گیری بھی کہہ سکتے ہیں آپ, اس کو کیا کہہ سکتے ہیں, فنٹر گیری. ٹھیک ہے نا, یہ بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں خود پسندی میں مبتلا ہے, ہم چما دیگرے نیس, ہم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. بھائی جتنے ہو اتنا ہی رہو, اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. یہ باطن کی برائیاں ہیں, دل کی برائیاں ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں. تو جو صلاحیت ہے اس کا علم ہو, مگر اس صلاحیت کو اپنا کمال اگر سمجھنا شروع کر دیا تو یہ تکبر ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. یعنی یہ سمجھنا شروع کر دیا میرا کمال ہے, یہ آپ کا کمال نہیں ہے, یہ صلاحیت گاڈ گفٹڈ ہے, اللہ کی طرف سے آپ کو گفٹ میں ملی ہے, بلکہ بھیک میں ملی ہے. گفٹ تو اپنے جیسوں کو دیا جاتا ہے, ہم تو کیا ہیں, بیکاری. بیکاری بھیک پہ فخر, ابے بول لو بھائی, بھیک پہ فخر تھوڑی کرتا ہے. مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنے علمی, اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے.